اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری بھی اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ گمشدہ قافلے کی ایپیسوڈ 38 کے ساتھ میں ہوں آپ کے اپنے چینل اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو سلام۔ پڑھنے والے پڑھتے گئے، پڑھنے والے پڑھتے رہے، سننے والے سنتے گئے۔ جنہوں نے سننا تھا وہ سنتے گئے، جو سمجھنے والے تھے وہ حیران رہ گئے، جو سمجھنے والے تھے وہ حیران رہ گئے۔ ایسی سمجھ کسی کسی کو ملتی ہے، ایسی سمجھ کسی کسی کو ملتی ہے۔ کشمیر کی رزم گاہ۔ عشاء کی نماز کے بعد ایبٹ آباد کے لوگ کمپنی باغ میں جمع ہو رہے تھے۔ ایک بزرگ صورت آدمی کرسی صدارت پر رونق افروز تھے۔ جلسہ قرآن حکیم کی تلاوت سے شروع ہوا تو جلسے کے منتظمین میں سے ایک نوجوان نے اسٹیج پر آ کر سامعین سے مخاطب ہو کر کہا، حضرات، آپ کو یہ سن کر یقیناً خوشی ہوگی کہ ہمارے ملک کے نامور ادیب جناب محمد یوسف صاحب، جن کا آپ کو ایک عرصے سے انتظار تھا، وہ یہاں تشریف فرما ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں خطاب کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے۔ اس لیے میں محمد یوسف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر لے آئیں۔ یوسف عقب سے نمودار ہوا اور اسٹیج پر پہنچتے ہی ایک مختصر سا خطبہ پڑھنے کے بعد اس نے تقریر شروع کر دی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، کشمیر کی آزادی کے لیے جہاد کرنا ہماری پسند یا ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے فرار کا ہر راستہ تباہی کی طرف جاتا ہے، اور اس کی اہمیت کا احساس نہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے لاکھوں انسانوں کی قربانی دینے اور کروڑوں بھائیوں کی ہجرت کے بعد بھی کوئی سبق نہیں سیکھا، اور ہم نے ان سازشوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا جو ہندوؤں اور انگریزوں نے ہمارے خلاف کی ہیں۔ میرا گاؤں ضلع گورداسپور میں تھا۔ میں اپنے گھر سے کانگڑا کے پہاڑوں کے دلکش مناظر دیکھ سکتا تھا۔ انگریز کے اپنے اعلانات کے مطابق گورداسپور ہر لحاظ سے پاکستان کا حصہ تھا، لیکن ہندوؤں نے ماؤنٹ بیٹن کو جو لالچ اور ذہنی رشوت دے کر بددیانتی پر آمادہ کیا تھا، وہ یہ تھی کہ اگر ہندو سامراج کو کشمیر کا راستہ مل جائے تو وہ ایک ڈومین کا درجہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہندوؤں کی طرف سے یہ پیغام وی پی مینن نے شملہ پہنچ کر ماؤنٹ بیٹن کو دیا تھا، اور وہ یہ سن کر کرسی سے اچھل پڑا۔ بندر ہمیشہ خوشی کے عالم میں اچھلتا ہے، اور ہندوؤں نے بڑی کامیابی سے اسے بندر بنا لیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماؤنٹ بیٹن اچانک لندن گیا تھا اور چند دن مشورہ کرنے کے بعد واپس آیا تھا۔ حضرات، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ برطانوی حکومت کے ساتھ اس کا یہ مشورہ گورداسپور کو ہندوؤں کی جولی میں ڈال کر انہیں کشمیر کا راستہ مہیا کرنا تھا۔ اس بددیانتی اور بے انصافی کے سوا کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ ملانے کی کوئی اور دوسری صورت نہ تھی۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مہاتما گاندھی جی مہاراج، جو کسی زمانے میں ہٹلر کو خطوط لکھا کرتے تھے، تمہیں لندن پر بمباری کرنے کی بجائے عدم تشدد سے کام لینا چاہیے۔ وہ اپنے سوکھے ہوئے وجود پر نازیوں کی وردی کس کر میدان میں آ جاتے ہیں۔ نہرو ڈاکٹر گوئبلس بن جاتا ہے، اور پٹیل فیلڈ مارشل گورنگ بن کر دنیا کے سامنے آ جاتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کانگریس کے ہر بڑے لیڈر میں کسی بدنام سی باندی کی روح آ گئی ہے۔ یہ آخر سب کچھ کیا تھا میرے دوستو؟ یہ حکومت برطانیہ اور اس کے ہندو لالا کا معجزہ تھا۔ میرے بھائیوں، ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کشمیر ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ کشمیر سے ہی وہ آب حیات آتا ہے جس سے پاکستان کو زندگی ملتی ہے۔ کشمیر ہماری شہرک ہے، اور کوئی بے وقوف بھی اپنی شہرک پر دشمن کا چھرا برداشت نہیں کر سکتا۔ ہندو ہمارے ساتھ گزشتہ 1 سال سے کئی جنگیں لڑ چکا ہے اور اس کے نتائج دیکھ چکا ہے۔ اب اس کی آخری خواہش یہ ہے کہ وہ اگر ہندوستان کو پیاس سے مارنے کی اس سازش میں کامیاب ہو جائے تو اپنی تمام گزشتہ ناکامیوں کا بدلہ لے سکے گا۔ اور اس سازش کی ابتدا دراصل اس وقت ہوئی تھی جب انہوں نے باگڑا باندھ کا ستلج کے پانی کا رخ بدل دیا، اور بہاولپور اور چولستان کے وسیع صحراؤں خطوں کو اس کے پانی سے یکسر محروم کر دیا۔ کشمیر سے نکلنے والے دوسرے دریاؤں کا رخ بدلتے ہوئے اچانک اس سے کہیں زیادہ خوفناک پروگرام کی تکمیل ہے۔ حضرات، ہمیں اپنے دائمی دشمن کو اس پروگرام کی تکمیل کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جسے
پل پر ملتوی کرنا ہمارے لیے خودکشی کے مترادف ہوگا۔ ہم ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بنیاد ہمارا دائمی دشمن ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی جو بھی ہتھیار ہوگا وہ ہم پر آزمایا جائے گا۔ اگر ہم اس کے ساتھ آج نپٹ سکتے ہیں تو وہ آگے بڑھ کر یہ معاملہ کل پر ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہماری کوتاہیوں کی سزا ہماری آئندہ نسلوں کو نہیں ملنی چاہیے، اور اگر آج ہم چند سو یا چند ہزاروں جانوں کی قربانی دے کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو ہمیں اس سے بات کا متوقع نہیں ہونا دینا چاہیے کہ کل کلام و تلوار نکال کر ہماری آئندہ نسلوں کو للکارتا پھرے، جبکہ وہ پہلے ہی پیاس اور بھوک سے مر رہی ہوگی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اب ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیں تباہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کمزور کا گلا گھونٹتے ہیں اور طاقتور کے پاؤں پر گرتے ہیں۔ آپ باور کریں، کشمیر میں آپ کے بھائی اور بہنیں کسی محمد بن قاسم، کسی محمود غزنوی اور کسی احمد شاہ ابدالی کو آوازیں دے رہے ہیں، اور وقت انتظار کر رہا ہے ان مجاہدوں کے بیٹے کب بیدار ہوتے ہیں، اور یہ آوازیں اس وقت تک کشمیر کے فضاؤں میں گونجتی رہیں گی جب تک ہم پورے عزم و یقین کے ساتھ حالات کا سامنا نہیں کر لیتے۔ معزز خواتین و حضرات، اس دنیا کے تمام کام اہم ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب جہاد کا مرحلہ آ جاتا ہے تو کسی اور کام کی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اس اجتماع کی اطلاع ملنے سے پہلے میں ایبٹ آباد میں ٹھہرنے کے لیے ایک لمبا چوڑا پروگرام بنا چکا تھا، لیکن آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ جو قافلہ جہاد کشمیر میں حصہ لینے کے لیے یہاں سے روانہ ہو چکا ہوگا، آپ مجھے اس کے ہراول دستے بھی پائیں گے۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ قافلہ بھی کتنے دنوں میں یہاں سے روانہ ہوگا، لیکن میں آج ہی سے اپنی تیاری شروع کر دوں گا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، خدا آپ میں سے ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ وہ جہاد کشمیر اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کر سکیں۔ جلسے کے اختتام پر یوسف گھر کی طرف روانہ ہوا۔ چند لوگ باتیں کرتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑے۔ ڈاکٹر جمیل کے بنگلے کے قریب پہنچ کر اس نے ایک معمر آدمی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، جناب، جب بھی یہاں سے مجاہدین کا قافلہ تیار ہو جائے تو مجھے 1.5 گھنٹہ قبل اطلاع بھیج دیں۔ ایک نوجوان نے کہا، جناب، طلبہ کی خواہش ہے کہ آپ کسی دن انہیں بھی خطاب کریں۔ یوسف نے جواب دیا، مجھے طلبہ سے باتیں کر کے خوشی ہوگی، آپ جب چاہیں آ کر مجھے یہاں سے لے جائیں۔ یوسف نے یک کے بعد دیگرے ان سے گیٹ کے باہر مصافحہ کیا اور اندر چلا گیا۔ نسرین کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور بولی، بھائی جان، ہم نے آپ کی ساری تقریر سن لی تھی۔ میں نے اور آپا فہمیدہ نے بھی، چند خواتین آئی تھی اور بڑے اصرار کے ساتھ ہمیں اپنے گھر لے گئی تھی، جہاں سے ہمیں آپ کی آواز صاف سنائی دیتی تھی، اور مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ چچی بلکہ ہمارے ساتھ نہیں تھی، ورنہ وہ بہت خوش ہوتی۔ بھائی جان، وہ عورتیں آپ کو میرا بھائی کہتی تھی، اور تو مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ مجھے یہ سن کر کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ آپ کشمیر جا رہے ہیں، بلکہ مجھے اس سے خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے لیے فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کروں گی۔ جب بھی آپ کے لیے دعا کرتی تھی تو مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ اب میں آپ کے لیے زیادہ دعا کیا کروں گی اور مجھے اور زیادہ سکون ملے گا۔ آپا جان کی طبیعت دوپہر کے وقت کچھ خراب تھی، میں نے نوکر چچا جان کے پاس بھیج دیا تھا، اور چچا جان نے اس کے ساتھ اب میں آپ کے لیے اور زیادہ دعائیں کیا کروں گی اور مجھے اور زیادہ سکون ملے گا۔ آپا جان کی طبیعت دوپہر کے وقت کچھ خراب تھی، میں نے نوکر کو چچا جان کے پاس بھیج دیا تھا، چچا جان نے اس کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر کو بھیج دیا تھا۔ اس نے آپا جان کا معائنہ کرنے کے بعد تسلی دی کہ آپا بالکل ٹھیک ہے، میں واپس جا کر ایک دوائی بھیجتی ہوں اور باقی باتیں آپ کے چچا کو بتا دوں گی۔ میرا خیال تھا کہ میں ہفتے میں 2 بار ضرور آیا کروں گی، لیکن آپ کی آپا جان اتنی پیاری لگتی ہیں کہ میں بلا ناغہ یہاں آیا کروں گی۔ نوکر دوائی لینے کے لیے ان کے ساتھ گیا تھا اور ڈاکٹر صاحبہ نے دوائی کے ساتھ خوبصورت پھولوں کا ایک گلدستہ اور شہد کی ایک بوتل بھی بھیج دی تھی۔ بھائی جان، یہاں کے ڈاکٹر بہت اچھے ہیں، کڑوی دوائی کی بجائے شہد دیتے ہیں۔ یوسف نے فہمیدہ کے کمرے میں داخل ہو کر السلام علیکم کہا اور فہمیدہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نسرین نے پوچھا، بھائی جان، آپ کا کھانا لے آؤں؟ ہاں، ہم دونوں کا کھانا یہیں لے آؤ۔ بھائی جان، آپا جان کہتی ہیں کہ آج میرا کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا، بھی ممکن ہے کہ میری وجہ سے وہ تھوڑا سا بہت کھا لے، ورنہ گرم پانی میں تھوڑا سا شہد ملا کر پلا دیں گے۔ نوکر سے کہیں کہ گھر میں جو سیب کا رس نکالنے کی مشین ہے وہ گرم پانی سے اچھی طرح صاف کر لے اور بازار سے اچھے سے سیب لے آئے۔ بھائی جان، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپا جی بالکل ٹھیک ہیں۔ شہزادی بہن، میں نے کب کہا ہے کہ میں پریشان ہوں؟ میں آپ کی پریشانی آپ کے چہرے سے دیکھا کرتی ہوں، چڑیل میں تمہیں خوش نظر نہیں آتا۔ بھائی جان، کبھی کبھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ یوسف نے فہمیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ میں کوئی اچھی خبر سننے والا ہوں۔ فہمیدہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ کا خیال ہے کہ میں اتنا بھی نہیں سوچ سکتی کہ ڈاکٹر صاحبہ سے آپ نے کتنے سوال پوچھے ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحبہ ایک نیک خاتون ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں۔ فہمیدہ نے کہا، آپ کا ناول پڑھتے ہوئے میں سوچا کرتی تھی کہ جب کوئی جہاد میں حصہ لینے کا اعلان کرتا ہے تو اس کی بیوی پر کیا گزرتی ہے۔ اچھا، یہ بھی بتا دیجیے کہ کیا گزرتی ہے بیگم صاحبہ پر؟ جی، ایسی صورت میں بیگم اس کے سلامتی کے سوا اور کوئی دعا نہیں کر سکتی، یوسف بولا۔ فہمیدہ، جب میں نے تقریر کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا تھا تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ
رخصت ہوتے وقت تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھوں گا۔ فہمیدہ کے چہرے پر پھیلتی ہوئی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، یوسف مجھے یقین ہے کہ آزمائش کے وقت میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ یوسف نے کہا، فہمیدہ اگر میں تمہاری تصویریں تمہاری مسکراہٹ کے ساتھ ہلکے ہلکے آنسو بھی دکھا سکتا تو وہ میرا شہکار ہوتی۔ فہمیدہ بولی، جناب آپ میری تصویریں بنانے کی بجائے کئی اور اہم کاموں کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ 5ویں دن یوسف کشمیر کے جہاد میں حصہ لینے والے مجاہدوں کے ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہو چکا تھا اور فہمیدہ دونوں ہاتھ پھیلا کر دعائیں کر رہی تھی، یا اللہ وہ جس طرح مسکراتے ہوئے گئے ہیں اسی طرح مسکراتے ہوئے واپس آئیں اور میں ان کے ساتھ جانے والوں کی بیویوں کی زبانیں ان کے کارنامے بتایا کروں گی۔ پھر چند ماہ گزر گئے، 6 ماہ گزر گئے۔ پہلے 4 مہینوں میں یوسف کے 3 خطوط ملے تھے۔ آخری خط میں اس نے لکھا تھا، شاید کچھ دیر میں آپ کو نہ لکھ سکوں لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں ایک ایسے محاذ پر جا رہا ہوں جہاں سے کوئی پیغام بھیجنا آسان نہیں ہوگا۔ بہر صورت میرے دوست آپ کو میری خیریت کی اطلاع دیتے رہیں گے اور جب میں واپس آؤں گا تو میری باتیں آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہوں گی کہ میرے لیے خط بھیجنا واقعی مشکل تھا۔ میں نے گھر سے آتے ہی چچی جان کو لکھا تھا کہ انہیں میری غیر حاضری میں ایبٹ آباد رہنا چاہیے، امید ہے وہ پہنچ گئی ہوں گی، میرا ان کو سلام کہہ دیجیے اور بہت سی دعاؤں کے لیے التجا کیجیے۔ نسرین، میرا مطلب ہے شہزادی نسرین صاحبہ کو بے حساب دعائیں، اگر آپ کے ابا جان اور امی جان بھی ایبٹ آباد میں ہوں تو انہیں میرا بھی سلام کہہ دیجیے۔ مجھے امید ہے میرے واپس آنے سے پہلے میری نئی کتاب گمشدہ قافلے شائع ہو چکی ہوگی۔ خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر کمال الدین بھی یہاں پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے پچھلے ہفتے میں 3 انتہائی اہم آپریشن بہت کامیابی سے کیے ہیں۔ وہ عام طور پر ایسی جگہ ہوا کریں گے جہاں سے فون پر بات کرنا آسان ہوگا اور میرے متعلق آپ کو ان سے اطلاع ملتی رہے گی۔ وہ آپ کو چچا جان ڈاکٹر جمیل اور شہزادی نسرین کو سلام کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی دن ایبٹ آباد میں بھی آئیں، میں اپنے ساتھ بہت سی کتابیں لایا تھا اور وہ مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ میں لکھنے کے لیے بھی کافی وقت نکال لیتا ہوں۔ جب کسی کتاب کا مسودہ مکمل ہو جایا کرے گا تو کسی نہ کسی طرح آپ کے پاس بھیج دیا کروں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دن خود ہی لے کر آ جاؤں۔ ڈاکٹر جمیل صاحب کی وجہ سے مجھے آپ کی صحت کے بارے میں کوئی تشویش نہیں ہوتی اور میں ڈاکٹر فرز صاحبہ کا شکر گزار ہوں، وہ آپ کا اس قدر خیال رکھتی ہے۔ یہاں شہد بہت ملتا ہے، میرے پاس 2 چھوٹے ٹین جمع ہو گئے ہیں، اگر کوئی ایبٹ آباد آنے والا آدمی مل گیا تو آپ کو بھیج دیے جائیں گے اور میں سے ایک ڈاکٹر صاحبہ کو میرے شکریہ کے ساتھ پہنچا دیجیے۔ میں کبھی کبھی اصل موضوع سے بہت دور نکل جاتا ہوں لیکن ایبٹ آباد ہمیشہ میرے قریب ہوتا ہے، اس کے مناظر کبھی میری بیوی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ جب فرصت ملے گی تو ہم سب بہت لمبی سیر کیا کریں گے۔ میں اس وقت بھی محسوس کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں، چیلوں والی پہاڑی پر گھوم رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میرے ابا جان اور اپنے والدین کو باقاعدگی سے خط لکھتی ہوں گی، ہر خط انہیں میرا سلام لکھ دیا کریں اور یہ درخواست بھی کیا کریں کہ مجھے ان کی دعاؤں کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ یوسف کو گئے ہوئے ایک مدت ہو چکی تھی اور فہمیدہ نے اب یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا کہ کتنے مہینے اور کتنے ہفتے گزر چکے ہیں۔ اس کی زندگی کی تمام راحتیں کم سن ضیاء الدین کے وجود میں جمع ہو چکی تھی، جسے دیکھنے والے یوسف کی تصویر کہتے تھے۔ 3 ماہ کا یہ خوبصورت بچہ اپنی ماں اور خالہ کے بعد بلقیس سے زیادہ مانوس تھا۔ جب کبھی وہ رو پڑتا تھا تو اس وقت تک چپ نہیں ہوتا تھا جب تک کہ بلقیس اسے اٹھا کر لان میں ٹہلنا نہ شروع کر دیتی تھی۔ جب فضا میں اڑتی ہوئی ابابیلیں دکھائی دیتی تھی تو ضیاء الدین کی طرف سے ٹکنکی باندھ کر دیکھتا رہتا اور جس طرح کوئی پرندہ جاتا تھا اس کی گردن اسی طرف گھوم جاتی تھی۔ نسرین اپنے سامنے بستر پر لٹا کر پاس بیٹھ جاتی تھی اور جب اپنے بال کھول کر سر نیچا کر کے ہلاتی تھی تو وہ دونوں ہاتھ سے اس کے بال پکڑ کر ہنستا تھا۔ یوسف کے والد میاں عبدالرحیم شروع میں کوئی 1 مہینہ کے بعد ایبٹ آباد چند دن کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن ضیاء الدین کی پیدائش کے بعد وہ ہر 10-15 دن کے بعد اور کبھی کبھی اس سے پہلے بھی ایبٹ آباد پہنچ جایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ کرسی پر بیٹھے ضیاء الدین کو آہستہ آہستہ اچھال رہے تھے۔ فہمیدہ نماز پڑھ کر کمرے سے نکلی تو میاں عبدالرحیم نے کہا، بیٹی ادھر آؤ۔ فہمیدہ قریب آ کر ادب سے کھڑی ہو گئی اور عبدالرحیم نے کہا، بیٹی تمہیں یاد ہے نا ایک دفعہ میں نے کہا تھا تمہارے ساتھ ہمارے گھر میں بہت سی خوشیاں آئی ہیں۔ بیٹی اب میں سوچ رہا تھا کہ اس گھر میں ضیاء الدین سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، نسرین کو بلاؤ۔ فہمیدہ نے آواز دی، نسرین ادھر آؤ، ابا جی بلاتے ہیں، اور وہ بھاگتی ہوئی قریب آئی تو عبدالرحیم نے کہا، نسرین بیٹی میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ جب میں یہاں نہیں ہوتا تو ضیاء الدین کی طرح تم بھی مجھے بہت یاد آتی ہو۔ ہاں ذرا اندر جا کر دیکھو، میرے کوٹ کی پچھلی جیب میں کتنے پیسے ہیں، وہ سب نکال لو اور جن لوگوں کو تم قریب سمجھتی ہو ان میں تقسیم کر دو۔ نسرین اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے باہر آ کر نوٹ گنتے ہوئے کہا، ابا جی یہ کوئی 42 روپے ہیں، بیٹی جاؤ اور یہ ابھی پڑوس کے غریب لوگوں میں تقسیم کراؤ۔ پھر وہ فہمیدہ کی طرف متوجہ ہوا، بیٹی کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم یوسف کے بچپن اور جوانی کی تمام تصویریں اپنے سامنے رکھ کر ضیاء الدین کی طرف دیکھو تو تمہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ فہمیدہ بولی، چچی بلقیس کہتی ہیں تھوڑا سا فرق ہے۔ بھائی مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا، دیکھیے ابا جان وہ آ رہی ہے، آپ خود ان سے پوچھ لیجیے، وہ یہ کہتی ہیں کہ یوسف ان کا بیٹا ہے اس لیے وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ عبدالرحیم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی اگر ضیاء الدین کی دادی زندہ ہوتی تو وہ کہتی کہ جو لوگ کسی کو میرے پوتے سے زیادہ خوبصورت سمجھتے ہیں ان کو نظر کمزور ہے۔ نسرین بولی، ابا جان اگر بھائی جان یہاں ہوتے تو میں انہیں تمام رشتہ داروں کے سامنے بٹھا کر سب سے پوچھتی کہ آپ کا فیصلہ کریں کہ ان میں سے کون اچھا ہے۔
اور پھر ان سب کا یہی فیصلہ ہوتا کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں. ہمیں باپ بیٹے سے زیادہ اور بیٹا باپ سے زیادہ پیارا لگتا ہے. عبدالرحیم نے فہمیدہ سے پوچھا، بیٹی تمہیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب اس نے اڑتے ہوئے پرندوں کی طرف دیکھنا شروع کیا تھا تو یہ کتنے روز کا تھا؟ ابا جی مجھے اچھی طرح یاد نہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ شروع ہی سے ایسا تھا اور پرندوں کو دیکھ کر اچھلنا شروع کر دیتا تھا. یوسف کی ماں بھی یہی کہا کرتی تھی. میرا بیٹا بھی چند ہی دنوں کا تھا کہ وہ پرندوں کو پہچاننے لگا تھا اور دیر تک ٹکٹکی باندھ کر ان کی طرف دیکھتا رہتا تھا. آخری خط میں یوسف نے لکھا تھا، ڈاکٹر کمال الدین غیر متعینہ عرصہ کے لیے مظفرآباد چلے گئے ہیں اور میں پرسوں ایک بڑی مہم پر روانہ ہو جاؤں گا. اس کے بعد 1 ماہ تک یوسف کے متعلق کوئی اطلاع نہ آئی. جن لوگوں کے متعلق یہ سوچا جا سکتا تھا کہ وہ یوسف کی خبر دے سکتے ہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ آیا. ان کے ہر خط کا آخری فقرہ تقریباً یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک بہادر آدمی کی بیوی ہیں. جنگ میں ایسی باتیں غیر متوقع نہیں ہوتی. آپ کو صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے. وہ آپ کو اپنے دل کو اسی طرح تسلی دیتی رہی کہ یوسف صاحب کے ساتھ جو رضاکار مہم پر گئے ہیں وہ انتہائی بہادر قبائل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان لوگوں کو اچانک اس طرح گم ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں امید ہے کہ ان کے متعلق جو خبر آئے گی پاکستان اور کشمیر کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری کی ہوگی. ایک سرد رات ڈاکٹر جمیل نے ٹیلی فون سننے کے بعد آواز دی، نسرین بیٹی ادھر آؤ. نسرین بستر پر لیٹی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی. وہ بھاگ کر اپنے چچا کے کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، کیا ہے چچا جان؟ ڈاکٹر نے جمیل نے کہا، بھی مظفرآباد سے ڈاکٹر کمال کا فون آیا. وہ مجاہدین جو کئی دنوں سے لاپتہ تھے طویل اور دشوار گزار برفانی راستے طے کرنے کے بعد گلگت پہنچ گئے ہیں. ان کے ساتھ انڈیا کے جنگی قیدیوں کی تعداد 37 ہے. مجاہدوں میں سے زیادہ آدمی بیمار تھے اور 24 گھنٹے کی نگہداشت کے بعد وہ روبرو صحت مند ہو رہے ہیں. ان کی گفتگو میں انتہائی دلچسپ بات یہ تھی کہ ہندوستانی قیدیوں کے ساتھ ایک جنوبی ہند کا آدمی تھا جس نے پہلی بار برف گرتی دیکھ کر دہائی دینا شروع کر دی تھی. اس کا گلگت پہنچتے ہی پہلا یہ بیان تھا کہ بھارتی حکومت نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے. میں مدارس کا باشندہ ہوں. بھارت کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میں زیادہ سردی برداشت نہیں کر سکتا. مجھے انہوں نے یہ کہہ کر دھوکہ دیا تھا کہ کشمیر کی آب و ہوا بہت اچھی ہے اور تمہاری صحت اتنی اچھی ہو جائے گی کہ تم آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر پہچان نہیں سکو گے. میں نے گلگت پہنچتے ہی آئینہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرا وزن 18 پاؤنڈ کم ہو جانے کے باعث میری شکل و صورت واقعی بدل گئی ہے. میں اپنے باقی بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ کشمیر کی آب و ہوا کی تعریفیں کر کے جنگ کے میدان میں بھیج دیتے ہیں ان کی کم از کم سزا یہ ہے کہ اگر وہ گرفتار ہو جائیں تو انہیں گرفتار ہونے کے بعد بلستان، گلستان یا گلگت، ہنزا اور اسکردو کی سیر کرائی جائے. میرے بھائیوں، میں ساری دنیا کے سامنے دہائی دیتا ہوں کہ ہمارا کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کشمیر کی جنگ ہندوستان کی جنگ نہیں بلکہ صرف برہمن کی جنگ ہے. کشمیر کو اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ کسی زمانے میں کشمیر ایک برہمن خاندان جس سے نہرت خاندان کا کوئی تعلق تھا، کشمیر کی طوفانی سردی سے ٹھٹھرتا ہوا الہ آباد پہنچ گیا تھا. ہمیں اس بات پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک بھارت میں برہمن موجود ہیں ہم پر اس طرح کے ظلم ہوتے رہیں گے. بھائیوں، مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں کشمیر کے محاذ پر سینکڑوں بھارتیوں سے ملا تھا جن میں سے بعض نے انعامات بھی حاصل کیے تھے، لیکن ان میں سے سب میرے جیسے مدارس یو پی یا سی پی کے کالے لوگ تھے. ایک بھی سفید چمڑی والا برہمن نہیں تھا. جمیل کی گفتگو کے دوران فہمیدہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نے کہا، چچی جان میں آپ کی باتیں سن چکی ہوں. نسرین کے بھائی جلد گھر آ جائیں گے اور وہ مدرسہ سپاہی جس نے اپنی بیان میں برہمنوں کا ذکر کیا ہے یقیناً اپنے سفر کے دوران یوسف صاحب کے زیر اثر رہ چکا ہوگا. مجھے یقین ہے ان کی آئندہ تحریریں برہمن سے نفرت کے باعث پہنچانی جائیں گی. ڈاکٹر جمیل نے کہا، یوسف اپنے وقت سے بہت پہلے دیکھتا ہے اور آنے والے دور میں اس کی باتیں لوگوں کے لیے ایک دائمی صداقت بن جائے گی. میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اگر یوسف ان مجاہدین کے ساتھ نہ ہوتا تو اس ہندو قیدی کے منہ سے ایسی دلچسپ باتیں نہ نکلتی. 3 دن بعد فہمیدہ، نسرین اور بلقیس خوشگوار دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے درمیان ضیاء الدین لیٹا ہوا تھا. نسرین اچانک بھائی جان کہتے ہوئے گیٹ کی طرف بھاگی. جب جیپ کھڑی تھی اور 3 فوجی افسر ان کے بعد دیگرے یوسف سے مصافحہ کر کے اس سے جدا ہو رہے تھے، انہوں نے جیپ سے یوسف کا سامان نکال کر باہر رکھ دیا تھا. نسرین قریب آ کر چند ثانیے سے تذبذب میں کھڑی رہی اور پھر یوسف سے لپٹ کر بولی، بھائی جان میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آپ شاید کوئی اور ہیں. آپا جان 2 دن پہلے کہہ رہی تھی کہ آپ آ رہے ہیں اور مجھے یقین ہو گیا تھا کیونکہ آپ کے متعلق ان کی ہر بات صحیح ہوتی ہے. چچا جان سے پوچھ لیجئے. یوسف آگے بڑھا. اس نے السلام علیکم کہہ کر بچے کے چہرے پر نگاہیں گاڑ دی، پھر اچانک جھکا اور اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا. نسرین نے کہا، بھائی جان ہمیں یہ اطلاع مل گئی تھی کہ آپ کوئی لمبا سفر کرنے کے بعد گلگت پہنچ جائیں گے اور آپ بھارت کے جن جنگی قیدیوں کو پکڑ کر لائے تھے انہیں خوب سیر کرائی ہے. بھائی یہ کیا بات ہے؟ جب ہم نے ایک قیدی کا بیان سنا تھا تو سب کا یہی حال تھا.
اس پر برہمن کے متعلق آپ کا خیالات بڑا اثر ہے۔ بعد میں یہ سب مجھے ڈانٹیں گے کہ میں نے آپ کو دیکھتے ہی کیا واہیات گفتگو شروع کر دی تھی، لیکن اس وقت ان سب کے ذہن میں یہی سوال ہے۔ یوسف نے کہا، اگر میرے پاس وہاں ٹیپ ریکارڈر ہوتا تو میں آپ کو بڑی دلچسپ گفتگو سنا سکتا تھا۔ شمبود اس وقت بے وقت میرا دماغ چاٹا کرتا تھا۔ مجھے راولپنڈی پہنچ کر پتہ چلا کہ مظفر آباد میں اس نے رہا ہونے سے پہلے ہمارے ریڈیو کو ایک خصوصی انٹرویو دیا ہے، جس میں اس نے برہمنوں کے متعلق وہ تمام باتیں کہہ دی ہیں جو وہ مجھ سے سنا کرتا تھا۔ جب اسے مظفر آباد بھیجا جا رہا تھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی تھی کہ بھارت میں ابھی تک برہمنوں کی حکومت ہے، بھگوان کے لیے مجھے کہیں اور بھیج دیں، وہاں نہ بھیجیں۔ برہمنوں کے ساتھ جو تباہی آیا کرتی ہے وہ نہرو خاندان کی موجودگی تک اور اس کے بعد بھی مدت تک آتی رہے گی، کیونکہ وہ ایسی فصل کے بیچ میں جو ہر موسم میں پھل اور پھول دیتے رہیں گے۔ نوکر نے کرسی لا کر رکھ دی اور یوسف اطمینان سے بیٹھ گیا۔ فہمیدہ نے پوچھا، ہمارے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آپ راولپنڈی کب پہنچے تھے؟ میں پرسوں صبح ہوائی جہاز پر پہنچا تھا اور راولپنڈی آتے ہی میرا میڈیکل چیک اپ شروع ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چائے پی رہے تھے کہ مظفر آباد سے ڈاکٹر کمال الدین کا فون آیا۔ بلکیس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگانے کے بعد کہا، یوسف تمہارا فون ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کمانڈر نے تمہارے لیے کسی ایوارڈ کی سفارش کی ہے۔ یوسف نے اٹھ کر ریسیور پکڑ لیا۔ آپ کا شکریہ، لیکن مجھے پہلے معلوم ہو گیا تھا اور میں نے کمانڈر افسر کو یہ لکھ دیا تھا کہ میں اپنے ساتھیوں میں سے شہباز خان کو بھی انعام کا مستحق سمجھتا ہوں۔ کیا کہا؟ اور 2 اور ساتھیوں کی سفارش کی گئی ہے؟ اگر دوسرے کا نام آفتاب خان ہے تو مجھے اس سے بھی بہت خوشی ہوگی۔ شکریہ، میرے ساتھیوں میں سے کسی کی ملاقات ہو تو اسے یہ خوشخبری سنا دیجیے گا۔ بیٹا، کیا ملا ہے تمہارے ساتھیوں کو اور تمہیں؟ بلکیس نے تنگ سی ہو کر پوچھا۔ چچی جان، مجھے اور میرے ساتھیوں کو شجاعت کے تمغے ملے ہیں۔ میں سب سے پہلے تمہاری کارگزاری سننا چاہتی ہوں۔ کوئی خاص کارگزاری نہیں تھی چچی جان، چند آدمی بدحواسی کی حالت میں بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان میں سے 3 جوان جو سب سے آگے تھے اچانک میرے سامنے آ نکلے۔ ایک کی ٹانگ پر میری گولی لگی اور 2 اپنی رائفلیں پھینک دی۔ ان کی دیکھا دیکھی پیچھے آنے والے 8 آدمیوں نے بھی ہتھیار پھینک دیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں چند دھماکے کے سنائی دیے اور پھر ہمارے 5 ساتھی 16 ہندوستان کو اپنی رائفلوں اور پستولوں کے ساتھ ہانکتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس وقت ہمیں 27 قیدیوں کی بجائے 27 رائفلوں کی زیادہ خوشی تھی۔ ہمیں شمال کی طرف بھاگنے والے مزید آدمیوں کی اطلاع ملی تو ہم نے ان کا 3 دن تک پیچھا کیا اور آخر ان میں سے 7 اور کو پکڑ لیا۔ ہم نے واپس مڑنے کی بجائے شمال مغرب کے جنگلات میں اپنی جستجو جاری کر رکھی۔ دشمن نے ایک جگہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن چند گھنٹے مقابلہ کرنے کے بعد وہ 3 لاشیں 4 زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ زخمیوں میں سے ایک گلگت تک سفر کے دوران مر گیا تھا اور 3 کو ہم نے اعلان کے لیے گلگت چھوڑ دیا تھا۔ اگر ان قیدیوں کو گلگت پہنچانے کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہمارے متعلق شاید آپ کو یہ اطلاع ملتی کہ ہم چند بڑی کامیابیوں کے بعد جنگ کے کسی اور محاذ پر پہنچ گئے تھے۔ بلکیس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے معلوم ہے کہ جب تم مارنے پر آ جاتے ہو تو تمہارے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا، لیکن جب تمہیں معلوم تھا کہ گھر میں یہ ننھی سی جان تمہارا انتظار کر رہی ہے تو تمہیں پھر بھی واپس لوٹنے کا خیال نہیں آیا۔ یوسف نے ضیاء الدین کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، چچی جان، کسی دن یہ ننھی سی جان بڑا ہو کر آپ کو یہ بتائے گا کہ اس کے ملک کی آزادی کے لیے میں بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا تھا۔ نسرین بولی، چچی جان غور سے دیکھیے، ضیاء الدین مسکرا رہا ہے۔ بلکیس نے کہا، اپنی شریر خالہ کو دیکھ کر اسے مسکرانے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ چچی جان، آپا فہمیدہ کہتی ہیں میری باتوں پر بھائی جان بھی مسکرایا کرتے تھے۔ فہمیدہ نے کہا، امی جان کہا کرتی ہیں کہ مسکراہٹیں ہمارے گھر میں نسرین کے ساتھ آئی تھی۔ نسرین آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ نسرین فہمیدہ کے ساتھ بیٹھ گئی اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ یوسف نے کہا، نسرین میں سوچا کرتا تھا ضیاء الدین اپنی ننھی اور پیاری خالہ کو دیکھ کر کتنا خوش ہوگا۔ نسرین بولی، بھائی جان میں صبح آنکھ کھلتے ہی بھاگ کر ضیاء الدین کو دیکھا کرتی ہوں، اکثر یہ سوچتی ہوں کہ ضیاء الدین کل کی نسبت آج اور بڑا ہو چکا ہوگا۔ مجھے اس سے اتنی مہک آتی ہے کہ جو دنیا کی کسی چیز سے میں نہیں۔ میں دعا کیا کرتی ہوں کہ لوگ جس قدر بھائی یوسف سے پیار کرتے ہیں اسے کہیں زیادہ ضیاء الدین سے محبت کریں۔ بلکیس بولی، ضیاء الدین سے تو اب بھی زیادہ کرتے ہیں چچی جان، میرا مطلب ہے اب انہیں جب بڑا ہو جائے گا تو۔ بلکیس بولی، لڑکیوں تم ضروری بات کرنا ہمیشہ بھول جاتی ہو۔ میں سوچ رہی تھی کہ تمہیں کتنی دیر کے بعد یوسف کو اس کی نئی کتاب گمشدہ قافلے پر مبارکباد دینے کا خیال آئے گا۔ نسرین بولی، چچی جان بھائی جان کی نئی کتاب کی اشاعت پر ہم نے مبارکباد کے اتنے خطوط اور پیغامات وصول کیے ہیں، ان کا تذکرہ کرنے کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہوگی۔ فہمیدہ بولی، نسرین درست کہتی ہے، رات کھانے پر بیٹھتے ہوئے نسرین اس گفتگو کی ابتدا کر دے اور جس کو جتنا چاہے یاد ہے بتایا جائے۔ بلکیس بولی، بیٹی میں تم سے سب سے پہلے مبارکباد دیتی ہوں کہ تمہاری یہ کتاب بہت مقبول ہوئی ہے۔ جمیل سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے وہ 2-4 ایسے آدمیوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں جو اپنی نئی کتاب گمشدہ قافلے دیکھ کر آپ سے متعارف ہوئے ہیں۔ کئی مشہور معروف لوگوں کو
लोगों के आपके नाम खत भी आए हैं। फहमीदा बोली, मैं सोचा करती थी किसी दिन मैं आपके बहुत से चाहने वालों को खत लिखकर एबटाबाद आने की दावत दूंगी, अपनी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। यूसुफ बोला, आज से 4 माह तक मैं सख्त मसरूफ रहूंगा और इसके बाद जब चाहे उन्हें दावत दे सकती हैं। फहमीदा बोली, देख लीजिए मेहमानों की तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी। यूसुफ बोला, आप बहुत जल्द ये समझ जाएंगी कि मेहमान का इंतजार किया करता हूँ, उनके साथ खुश रहा करता हूँ। फहमीदा बोली, मुझे यकीन है साजज़ादा भी इसी तरह का होगा। जब तक इसकी करीब रौनक होती रहती है इसका मूड ठीक रहता है, लेकिन नसरीन और चची जान अचानक कहीं चले जाएं तो ये शोर मचाता है और अगर कोई मतवजह ना हो तो फिर रोने लग जाता है। यूसुफ ने कहा, चची जान, जब मैंने आपको खत लिखा था कि आप एबटाबाद पहुंच जाएं तो मुझे ये एहसास था कि जो मेहमान आ रहा है उसकी निगाहें इस घर में चची जान को ज़रूर तलाश करेंगी। बल्कि उसने कुछ सोच कर कहा, जब भी तुमसे कोई ऐसी बात करते हो तो मुझे तुम्हारा ये फिक्र ज़रूर याद आ जाता है कि बाज़ लोग दुनिया में खुशियाँ बांटने के लिए आते हैं और मेरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशियाँ तुमने बांटी हैं। मैं ज़ियाउद्दीन को भी इसलिए सीने से चिमटाए फिरती हूँ कि तुम्हारा बेटा है। चची जान, मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि मेरा फहमीदा का ये बेटा नाशुक्रगुजार नहीं होगा। मैं भी आपको बहुत याद किया करता था और जब मैं बहुत थक जाता था तो आपकी याद से मेरे अंदर नई जिंदगी आ जाती थी। कल रात तुम्हारे चचा का फ़ोन आएगा और उनसे ये पूछ लेना कि वो तुम्हें कितना याद करते हैं। चची जान, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं, मुझे मालूम है मुझे वो बहुत याद करते हैं। शदीद गर्मियों के बाद पहली मूसलाधार बारिश से मौसम अचानक खुशगवार हो गया था। एक दिन फहमीदा और यूसुफ हवा के खुशगवार झोंकों के साथ हल्की सी बूंदाबांदी देख रहे थे। फहमीदा ने कहा, अगर इजाज़त हो तो मैं कल से बाकायदा आपका नया मसूदा पढ़ना शुरू कर दूँ। यूसुफ ने कहा, इस किताब का अहम तरीन हिस्सा मुकम्मल करने के लिए मुझे कोई 30-40 सफ़हात और सीखने पड़ेंगे और ये काम 2-3 दिन तक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जब चाहें पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन इसके मुतालिक हमारी गुफ्तगू इस वक्त शुरू होगी जब मैं इसे ख़त्म कर लूँगा। जी मुझे मालूम है, जब तक आपकी पूरी किताब सामने ना आ जाए तो आप मुझे किसी मसले पर बहस नहीं करने देते। भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी बहस से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होता, लेकिन लिखने के मूड पर इससे ज़रूर असर पड़ता है। जी मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि जब आप मूड में ना हो तो किसी के साथ भी गुफ्तगू करना पसंद नहीं करते, सिर्फ किताब के मुतालिक हर बात पर नहीं। जी आप किसी बात पर भी गुफ्तगू करना पसंद नहीं फरमाते। भाई ये तो बड़ी ज़्यादती है। आपको अच्छी तरह याद है कि मैं किसी बात पर भी आपसे नाराज़ नहीं होता। जी मुझे ये थोड़ी सी देर के लिए याद रहता है, फिर मैं भूल जाती हूँ। कोई मसूदा मैंने देख लिया था, इसलिए मैं बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही हूँ कि ये ख़त्म हो और हम इत्मीनान से इसके मुतालिक बातें करें। यूसुफ बोला, फहमीदा, मैं इत्मीनान से बातें करने के लिए इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि एक किताब ख़त्म हो गई दूसरी शुरू हो जाएगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे किताब शुरू करने से पहले इसका सारा प्लान आपको बता देना चाहिए ताकि आपके दिल में कोई उलझन ना रहे। ऐसा तो मैं कभी कभी नहीं सोच सकती। मैं ये जानती हूँ कि जो किताब आप शुरू करते हैं उसका पूरा ढांचा आपके ज़हन में मौजूद होता है। इसके तमाम इज्जा इस कदर मजबूत होते हैं कि उनमें शक्ल से कोई तरमीम हो सकती है। मैं भी जानती हूँ कि कोई दूसरा आपसे ये नहीं कह सकता कि आपकी किताब के फ़लाँ हिस्से इस तरह बदल दें और बाकी हिस्सों को इस तरह रहने दें। कोई बड़े से बड़ा दिमाग रखने वाला अगर कोई ऐसी बात कहे तो मैं इससे लड़ पड़ूंगी, क्योंकि नावल नगारी आपने किसी से सीखी नहीं, बल्कि ये एक अतिया खुदाबंदी है। पढ़ते वक्त कोई ये तो सोच सकता है कि आपके नावल के अगले हिस्सों में क्या तब्दीली मुमकिन है, लेकिन कोई ये वसौक से नहीं कह सकता। कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आपका ज़हन एक खाना है जो हिमा वक्त कहानियों के ढांचे तैयार करने में मसरूफ़ रहता है, और जब कोई ढांचा तैयार हो जाता है तो आप इत्मीनान से इसमें रंग भर देते हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मुझसे कोई काम लिया जा रहा है, और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे अपने काम से इसकी खुशनुदी हासिल होती है। मेरी दुनिया में कितने फासले, कितनी मंजिल की तरफ कदम उठाने के लिए मेरी आवाज़ के मुंतज़िर हैं, कितने इंसानों के दिलों की बातें जो मैं पूरी दुनिया को सुना सकता हूँ। फहमीदा, जब मुझे लिखते वक्त भूख, थकावट और नींद का एहसास तक नहीं रहता तो मुझे भी महसूस करता हूँ कि मैं जिस अजीम दरिया के किनारे खड़ा हूँ इसकी मौजें भी मेरी हैं और तूफ़ान भी मेरे हैं, और दिलफरीब जजीरे जो हद निकाह तक फैले हुए हैं वो भी मेरे हैं। वो भी मेरे हैं। मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। मेरे दिल में किसी भंवर का खौफ नहीं आता। फहमीदा, कभी कभी मैं एहसास और शऊर की हदों से बहुत दूर निकल जाता हूँ, लेकिन जिस तरह एक परिंदा फ़ज़ाए नीलगों में गुम हो जाने के बाद अपने नशीमन की तरफ वापस आता है तो मैं भी वापस आ जाता हूँ, और मेरे जहन पर उन बेशुमार गुमशुदा काफ़िलों का धुंधला सा अक्स रह जाता है जिस ज़मीन पर अपनी आज़ादी और बका के रास्ते तलाश कर रहे हैं। फहमीदा, मैं एक ख्वाब देखा करता हूँ, अनजानी और देखी कश्तियों के ख्वाब जिनके गिद्ध भयानक अन करीब घेरे डाल रहे हैं। इनमें इन बहनों और बच्चियों को दिलकरीश चीखें सुना करता हूँ जिन्हें वो खौफनाक अजदहा हड़प करना चाहते हैं, जो मौका के इंतज़ार में हैं, सदियों से कुंडली मारकर बैठे हुए थे। हम जिस रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं उनकी दुश्वारियाँ और हौलनाकियाँ हमारी मिरास में हैं। अगर मैंने कई सोए हुए काफ़िलों को बर वक्त बेदार कर दिया और मेरी कौम ये एहसास लेकर आगे बढ़ रही है कि ये अजदहा पहले भी गुजर चुके हैं, हम इससे खौफ नहीं खाते, तो मैं समझूंगा मैंने एक बड़ा फ़र्ज़ अदा कर दिया है। मुझे ये परेशानी नहीं कि ये वक्त कैसा है, क्योंकि मुझे यकीन है कि वक्त
میں وقت جاگتے ہوئے قافلوں کا عزم سفر زندہ رکھنے اور انہیں راستے کے ہر پتھر کو پیس کر آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ میں بہت چھوٹا ہوں۔ جب میں بہت چھوٹا تھا، جب میں نے اپنے پروردگار سے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اسلام کا پرچم سرنگوں نہیں ہونے دوں گا اور اس عہد پر ہمیشہ قائم رہوں گا۔ فہمیدہ نے کہا، یوسف، اس پرچم کو بلند رکھنے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ ننھا سا سپاہی بھی کسی دن ہمارے ساتھ ہوگا۔ اگر یہ آپ کے نقش قدم پر چلا تو اور اللہ اس کے لیے میری دعائیں قبول فرمائے تو اس کے آہنی ہاتھ کسی دن اس اژدہا کے جبڑے چیر ڈال لیں گے جسے آپ مسلمانوں کے مستقبل کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ آپ کی تحریروں سے اب صرف برصغیر میں ہی نہیں، پوری دنیا کے لوگ برہمنی سامراج کے کالے بھوت کو پہچاننے لگ جاتے ہیں۔ یوسف نے کہا، ایشیا میں اس وقت تک امن نہیں آ سکتا جب تک اس میں کالے بھوت کا طلسم ٹوٹ نہیں جاتا۔ اس دنیا میں انسانوں پر خدا ہی کی خواہش کبھی نازیوں اور کبھی فاشسٹوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن جبر و استعداد کا یہ عفریت جس نے برہمی سامراج کو کوکھ سے جنم لیا ہے، اس قدر خوفناک اور مہلک ہے کہ اگر اس کے جراثیم ختم نہ کیے گئے تو دنیا کو صدیوں تک امن اور چین نصیب نہیں ہوگا۔